مرحوم کی طرف سے قربانیاں یہ بھی کی جاتی ہیں عام طور پر، تو ایسا کوئی شخص جو خود اپنی قربانی نہ کرے کہ مرحوم کی طرف سے میں کر دیتا ہوں، وہ بھی صاحب حیثیت آدمی، صاحب نصاب شخص ہے، تو مرحوم کی طرف سے یہ کی گئی قربانی اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گی یا اس کو اپنی الگ سے کرنی ہوگی؟ اپنے مرحوم کی طرف سے کی جانے والی قربانی کی دو صورتیں ہیں۔ ٹھیک، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے میرے انتقال کے بعد بھی آپ قربانی کرنا، اور ایک صورت یہ کہ مرحوم نے اپنی طرف سے قربانی کا نہیں کہا تھا، لیکن یہ اولاد ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے، وہ خود از خود بطور نفل کے والد صاحب کو اس کا ثواب ملے۔ پہنچے، تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ ٹھیک، تو اگر مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اب انتقال کے بعد ان کی طرف سے ایک جانور خریدا گیا، اب خریدنے کے بعد ان کی طرف سے ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا، تو یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ مرحوم ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ ان کی وصیت کی وجہ سے اب یہ جانور مرحوم کی طرف سے قربانی کیا جانے والا ہی تصور کیا جائے گا، اور اب اس جانور کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس گوشت کو نہیں کھائے گا، یہ مکمل جانور صدقہ ہوگا، یعنی فقراء میں صدقہ کر دیں گے۔ اس جانور کے یوں تین حصے نہیں کریں گے کہ ایک حصہ رکھ لیا، ایک غریبوں کو دے دیا اور ایک جو ہے رشتہ داروں کو دے دیا، صدقہ کریں گے، یہ پورا ہی فقراء کو صدقہ کیا جائے، چاہے پیسے وصیت کے بعد پیسے انہوں نے اپنے ہی بھلے اپنی طرف، لیکن وصیت کی اور اس وصیت کے مطابق انہوں نے قربانی کی ہے، تو اس کا حکم یہ ہوا۔ اور دوسری صورت ہے کہ والد نے انتقال سے پہلے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو یہ سعادت دی ہے کہ اس نے جانور خریدا، اب والد کی محبت میں یہ والد کی طرف سے، والد مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو اب یہ والی جو قربانی ہے یہ ہے ایصال ثواب والی قربانی۔ ٹھیک، اس قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا بیٹا ہے، یہ بیٹا خود ہی جانور لے کر آیا ہے، خریدا ہے، اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی کی ہے، تو یہ حقیقتاً والد کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس جانور کا مالک بیٹا تھا، یہ قربانی بیٹے ہی کے ملک والے جانور پر ہوئی، تو یہ بیٹے ہی کی طرف سے قربانی کرنا کہلائے گی۔ اچھا، اب اگرچہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اس بیٹے کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا، اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے، اس طرح بھی اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا، اور چاہے تو یہ قربانی اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب والد صاحب کو پہنچا دیں، ٹھیک، یہ صورت بھی قربانی اس کی ادا ہو گئی، ثواب والد صاحب کو پہنچا۔ اور اگر زیادہ وسعت والے ہیں تو اتنی طاقت ہے تو اپنا واجب کے لیے ایک الگ سے جانور ہو اور والد صاحب کے لیے بھی ایک الگ سے کر لیا جائے، یہ صورت بن سکتی ہے، اور یہ ہوتی بھی ہے، یہ عمومی طور پہ یہ والی صورت زیادہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانیوں کے الگ الگ حصے یا الگ الگ بکرا بکری وغیرہ لے کر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جواب ہے، یعنی مرحوم کی طرف سے قربانی کی دو صورت ہیں، اگر وصیت کی ہے تو مرحوم کی طرف سے ہی قربانی ہوئی اور اس کا گوشت اب صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر والد نے مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی، یہ از خود ان کی محبت میں بطور ایصال ثواب ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ جو گوشت ہے یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو قربانی کے گوشت کے مستحب 3 طریقے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب ہے اس چیز کا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی اگر کوئی کرے اور انہوں نے وصیت نہ کی ہو تو قربانی کرنے والے اس بیٹے یا جو بھی شخص بیٹی ہے اس کی طرف سے اپنا واجب ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو میرا جواب ہے شفیق بھائی، یہ گزشتہ کچھ 2 سلسلوں پہلے ایک جواب میں نے سلسلے کے دوران ہی بیان کیا تھا، اس میں ضمنی طور پہ یہ بات آئی تھی کہ ایک شخص ہے وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، کبھی اپنے والد صاحب جو حیات ہیں ان کی طرف سے کر دیتا ہے، کبھی والدہ کی طرف سے کر دیتا ہے، یعنی خود کبھی کرتا ہے اور یوں باریاں لگائی ہوئی۔ تو اس جواب کے دوران میں نے یہ کہا تھا کہ اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے،
اگرچہ والد انتقال کر بھی گئے ہوں تب بھی اسے چاہیے اپنی طرف سے قربانی کرے. والد کی طرف سے اگر قربانی کرے گا تو اس کی اپنی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ جو جواب تھا وہ فقہائے کرام کے بعض فقہائے کرام کا یہی قول ہے کہ اس کی اپنی قربانی نہیں ہوگی، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ اس کی اپنی قربانی بھی ہو جائے گی. جو ڈیٹیل ابھی آپ نے بیان جو ابھی تفصیل میں نے بیان کی ہے، تو وہ جو گزشتہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا اس سے میں رجوع کرتا ہوں. اور یہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر والد نے وصیت نہیں کی، والد مرحوم کی طرف سے اگر کوئی بیٹا قربانی کرتا ہے، جانور لاتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا.